اس ایپیسوڈ کی شروعات ہم دیکھیں گے کہ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں جرگے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ نعمان کا ہم نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اب وہ مہر بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ نعمان کی قرارگاہ ہے اور یہاں پہ ہم سرداران کی مدد سے دائرہ بنائیں گے اور اس کو پھر مشرق کے ساتھ رابطہ مقتدر کر دیں گے۔ نعمان یہاں پر پھنس چکا ہے، اب اس کی نظریں کسی اور چیز پر ہیں۔ یہ سب سن کر وہاں پہ ایک سردار کہنے لگتا ہے عثمان صاحب سے، وہ لازمی جو غصے میں ہوگا جناب۔ جس کے جواب پر عثمان صاحب کہتے ہیں اراس صاحب یہ بتائیے کہ دشمن غصے میں کیا کرتا ہے؟ جس کے جواب پر اراس صاحب کہتے ہیں وہ اپنی پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے۔ جس کے جواب پر عثمان صاحب کہتے ہیں اگر نعمان کو ہم پر حملہ کرنا ہوتا تو اس بات کا علم ہمیں پہلے سے ہی ہو جاتا۔ اصل قابل ذکر جو بات ہے وہ دشمنی خاموشی ہے۔ یہ سب سن کر ایک سردار کہتا ہے ان کی خاموشی کو ہم اپنی تلواروں سے اور خاموش کر دیں گے، اگر وہ خاموش ہیں تو ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر ایک اور سردار کہتا ہے کہ میرے سپاہی آگ میں بگولا ہو رہے ہیں بدلہ لینے کے لیے، آپ کے ایک اشارے پر وہ مارنے کے لیے تیار ہیں، ہم قرارگاہ کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر اراس صاحب کہتے ہیں جب جنگ کے لیے سپاہی تیار ہیں تو پھر ہم بھیڑیے کی طرح ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ دیوان جنگ کے لیے نہیں رکھا ہے عثمان صاحب؟ جس کے جواب پر عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں صرف ایسے لوگ نہیں چاہیے جو صرف جنگ کے لیے لڑیں، اور نہ ہی ایسے لوگ چاہیے جو صرف باتیں ہی کرتے رہیں، بلکہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو صحیح وقت پر حملہ کریں۔ اب سرداران بتائیں کہ آپ کس معلومات کی بنا پر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ سرداران نعمان یہاں پر پھنس چکا ہے لیکن اب تک اس نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ مجھے بتائیں کیوں؟ کیونکہ نعمان کی نیت اب کچھ اور ہے۔ کیا ہم لوگ ان کی نیت جانے بغیر ان پر حملہ آور ہو جائیں؟ نعمان بورسا کے تکفور کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے چلا گیا ہے، ہم لوگ اس کو مشرق کی طرف سے پھنسا رہے ہیں تو وہ ہمیں مغرب کی طرف سے پھنسا رہا ہے۔ مشکل وقت میں مرنا آسان ہے سرداران، لیکن ہم لوگ ابھی سے حرکت کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ لوگ جنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس چیز کا موقع آپ لوگوں کو ضرور ملے گا، لیکن ابھی نہیں۔ اب آتے ہیں دیوان کے اصل موضوع کی طرف۔ عثمان صاحب کہتے ہیں وہ تکفور ایک طاقتور کماندار ہے جس نے بازنطینیوں کی جنگ کے دوران وینس کی کشتیوں کی حفاظت بھی کی، حتیٰ کہ بہت ساری بغاوتوں کو بھی کچلا، وہ کئی جنگوں میں فاتح بھی رہا ہے۔ پھر عثمان صاحب برہان سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس کتنی قیدی ہیں؟ جس پہ برہان جواب دیتا ہے 12 جناب۔ پھر ہم دوسرے سین میں دیکھتے ہیں کہ نعمان بیت بورسا کے تکفور کے پاس بازنطین قلعے میں جا چکا ہے۔ تکفور نعمان سے کہتا ہے تو نعمان تم میری مدد مانگنے آئے ہو یہاں پر؟ جس کے جواب پر نعمان کہتا ہے تم میری فوج کو کھانا پینا اور گھوڑے فراہم کرو گے، اور تمہاری منجنی کے بھی مجھے اپنی کمان میں چاہیے، اور اس کا بدلہ تمہارے کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ دیا جائے گا۔ میں عثمان کو تباہ کر دوں گا اور پھر کونیا میں نظام قائم کرنے کے بعد واپس چلا جاؤں گا، ورنہ تم بھی بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے تکفور۔ یہ سن کر فارس کہتا ہے کہ مجھے چرواہا عثمان مت سمجھو، یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہوگی نعمان۔ جس کے جواب پر نعمان کہتا ہے تمہاری دیواریں تمہیں نہیں بچا پائیں گی تکفور، تم یہاں سے باہر جاؤ گے تو تمہارے گلے کے آر پر کوئی تیر ہو بھی سکتا ہے، تمہارا دشمن عثمان ہے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ جس پر تکفور کہتا ہے تمہاری اترانے کی وجہ سے فرض چنگیز خان کی مہر ہے۔ پر کہنے لگتا ہے تکفور کہ میں ناقابل تقصیر قلعے دار ہوں۔ یہ سن کر نعمان کا آدمی آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن نعمان اس کو اپنے ہاتھ سے اشارے سے روک دیتا ہے۔ جس پر تکفور کہتا ہے ہم تم جیسے وحشیوں سے برسوں سے لڑتے آ رہے ہیں۔ تکفور نعمان سے کہتا ہے میں تمہیں 2 منٹ میں تباہ کر سکتا ہوں نعمان، لیکن تمہارے پاس ابھی ایک اور موقع ہے۔ تکفور نعمان سے کہتا ہے ہم دونوں ہی عثمان کے دشمن ہیں، لیکن میں تم جیسے وحشیوں کے ساتھ اتحاد کرنے سے پہلے تھوڑا سوچوں گا۔ جس پر نعمان کہتا ہے ہم دونوں کے لیے تمہیں بہترین کا انتخاب کرنا ہوگا، اور یہی کہتے ہی نعمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نعمان کے وہاں سے جانے کے بعد تکفور کا اہم آدمی اس سے کہنے لگتا ہے ہم نعمان کی جان یہاں پر 1 منٹ میں لے سکتے تھے۔ جس کے جواب پر تکفور کہتا ہے نعمان نے ہمیں دھمکی نہیں دی، اس نے صرف عثمان کے خلاف اتحاد کرنے کی پیشکش کی ہے، اس کے غصے کا استعمال کرنے کے بجائے اسے مارے کیوں؟ نعمان میری تلوار ہوگا۔ پھر ہمیں عثمان صاحب کے جرگے کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پہ عثمان صاحب جرگتا سے کہتے ہیں کہ حملہ تم کرو گے، تم اپنی داڑھی منڈوا کر اور اس کی آنکھوں کے نیچے کالا رنگ لگاؤ گے۔ عثمان صاحب جرگتا سے کہتے ہیں جرگتا میں چاہتا ہوں کہ تم یہ چیز معلوم کرو کہ نعمان ہم لوگوں سے کیا چیز چھپا رہا ہے۔ جس پہ جرگتا کہتا ہے جیسا آپ کو حکم حضور۔ پھر عثمان صاحب سرداران سے کہتے ہیں آپ لوگ سپاہیوں کی تربیت کریں گے، جو بھی تلوار تھام سکتا ہے اس کی مدد کریں، لوہار بھی اور تمدرس بھی۔ جس کے جواب پر ایک سردار کہتا ہے ایک مدرس جنگ میں کیا کرے گا؟ اس پر عثمان کہتا ہے یقیناً پہلے تو یہ مدرس کے لیے مشکل کام ہوگا، لیکن جب وہ لوگ تربیت پا کر فوج میں آ جائیں گے تو وہ باقی سپاہیوں سے مختلف نہیں ہوں گے۔ میں بورسا کی طرف بڑھوں گا، نعمان شاید اتحاد کے پیچھے ہے لیکن میں اس کا اتحاد تباہ کر کے رکھ دوں گا، چلیں ہر کوئی اپنے فرائض پہ چلا جائے۔ یہ کہتے ہی تمام سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب کے سپاہی منگول سپاہیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیتے ہیں جس میں جرگتا بھی موجود ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بھی عثمان بھی وہاں پہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ عثمان ترگت سے کہتا ہے بتاؤ کیا صورتحال ہے ترگت؟ جس کے جواب پر ترگت کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم لوگ تیار ہیں،
پھر عثمان صاحب برہان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، جس کے جواب میں برہان کہتا ہے بورسا کے تیکفور کو جو سامان بھیجنا ہے وہ تیار ہو چکا ہے جناب، اور کونور کہتا ہے کہ تیکفور کے لیے خاص تحفے بھی گاڑی میں رکھوا دیے ہیں۔ پھر عثمان صاحب ترگس سے کہتے ہیں کہ کارواں جب روانہ ہو جائے تو پھر سپاہیوں کی تربیت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تو گائز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم پارٹ 3 اس میں بتائیں گے، پارٹ 3 میں کہ آگے اس ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔